بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حاضرین، پچھلی نشست کے اندر ہم نے اس بات پہ غور کیا تھا، غور و خوض کیا تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے، جیسے باقی دنیاوی تعلیمات شروع کرنے سے پہلے طالب علم کا ذہن ایک ویژن رکھتا ہے، اس کو ایک سوچ دی جاتی ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اور اس ویژن اور ٹارگٹ کی وجہ سے طالب علم کے اندر از خود کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کسی بچے کو یہ کہا جائے کہ بیٹے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، اگر اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تو وہ ABC سے ہی ڈاکٹری کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو آگے بڑھتا جائے گا، والدین اس کو جو ہے شوق کو بھارتے رہیں گے اور اس کی تعلیم میں بہتری آتی جائے گی۔ جس طالب علم کے ذہن سے ٹارگٹ محو ہو گیا، وہ تعلیم میں کمزور ہو جائے گا، بس وہ یہی سوچے یا کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے گی، اور یہ تعلیم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہر تعلیم کے اندر اگر کوئی نہ کوئی ٹارگٹ دے دیا جائے اور اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے بارے میں بچے کو شوق کو بھارا جائے، امپروو کیا جائے اس کو، اور اس کے روشن پہلو اس کو دکھائے جائیں، تو پھر اس ٹارگٹ کا حصول مشکل نہیں رہتا، بچے کا اپنا ذوق بن جاتا ہے، شوق بن جاتا ہے، زبردستی کام جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم کو جب ہم شروع کریں اور کرائیں تو لازماً اس کے ذہن میں بھی یہ خوشگوار احساسات پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو زبردستی تو کر رہے ہیں، بچے صدیوں سے کر رہے ہیں، لیکن اس زبردستی کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس کے نتیجے میں جو دین کی تعبیر اس کے ذہن میں بیٹھتی ہے نا، وہ بڑی ڈینجرس ہے، اس کے یہ نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس دین کی تعبیر کے نقصانات ہیں کہ دین ایک زندہ و جاوید ماحول اور معاشرہ اور روشن معاشرہ تشکیل دیتا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے بہت سارے ہمارے دین سے وابستہ لوگ جو ماحول پیدا کرتے ہیں، وہ بالکل صحیح حالات سے بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، صحیح حالات سے، موافق حالات سے بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا۔ جو چیزیں حالات اور معاشرہ قبول کر سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے، ان کے ہاں وہ بھی شجر ممنوع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بات ضروری ہے کہ طالب علم کے ذہن کے اندر روشن پہلو اس کام کے اجاگر کیے جائیں۔ بہت ساری باتوں اور چیزوں کے ساتھ تجربے میں بات آئی ہے کہ اگر طالب علم کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں، اسے بتائی جائیں، محض اس کو ایک سخت ماحول کے اندر پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں رکھنے کے بجائے یہ باتیں بتائی جائیں، تو یہ چیزیں بالکل آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے جو ہمارے تجربے میں بھی آئی ہے الحمدللہ، کیونکہ اب اس وقت میرا خیال ہے کہ 1000 یا 1500 کے درمیان طلباء نے الحمدللہ اللہ پاک نے مہربانی کی ہے کہ ہمارا اس میں حصہ ہے، ہمارے توسط سے اللہ پاک نے ان کو۔ اور پھر یہ بات میں بڑی اہم بتاؤں آپ کو کہ ہمارے اس سیٹ اپ میں، اس طریقہ کار میں بالکل یہ بات ضروری ہے کہ جو قرآن کریم حفظ کرے وہ آگے دین کی تعلیم حاصل کرے، وہ کوئی مسجد سنبھالے، کوئی مدرسہ سنبھالے، لیکن یہ بات ہے ناکافی، یہ بات ناکافی ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ ایک بچہ حفظ کرے، اس کی سوچ بدلے، اس کی زبان بدلے، اس کی نظر بدلے، اور وہ سول معاشرے کے اندر خدمت کے کسی منصب کے اوپر فائز ہو۔ بالکل یہ بات کہتے ہوئے مجھے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سول معاشرے کے اندر ایک اچھے منصب کے اوپر بیٹھا ہوا افسر، ایک SHO، ایک DSP، ایک DC یا کسی اور منصب کا آدمی دیندار ہے اور اللہ کے بندوں کا خوف، اللہ کے بندوں کا احساس اس کے اندر موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، بالکل یہ بات مجھے کہتے ہوئے کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ بہت سارے مولویوں سے زیادہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ اونچا مقام پا سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ممبر و محراب پہ بیٹھنے، بالکل ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے قابل عزت لوگ ہیں، لیکن جو سول سروسز لوگوں کو دے رہے ہیں، اگر ان کی سوچ اور فکر بدل جائے، جو وہ امن اور سکون اور ماحول اور معاشرہ دے سکتے ہیں، وہ ہم مسجد والے شاید نہ دے سکیں۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایسا ماحول بھی پیدا کیا جائے
کہ معاشرے کی سروسز کے حامل جو لوگ ہیں ان کے اندر اس تعلیمات کو عام کیا جائے، بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک بات جو میرے تجربے میں آئی ہے، الحمدللہ بہت سارے بچوں کو میں نے اس میں دیکھا ہے کہ جو بچہ ایک ٹھیک پیٹرن اور طریقے کے مطابق حفظ قرآن کا کام کرتا ہے، تعلیم قرآن کا کام کرتا ہے، تو اس تعلیم میں قرآن کا کام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی دماغی صلاحیت کو بے پناہ بڑھا دیتا ہے، بے پناہ۔ یہ الگ بات ہے کہ حفظ کرنے کے بعد پھر اس کی صلاحیت سے کون سا ماحول فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے ذہن کو ٹھیک استعمال کر سکتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر استعمال کیا جائے اس کو جو مرضی بنا لو، اتنی صلاحیت بڑھ جاتی ہے حفظ کرنے کے بعد۔ بہت سارے طلباء الحمدللہ ہمارے علم میں ہیں اور ہمارے تجربے میں ہیں، اور یہ بات میں بالکل جانتا ہوں کہ دوران حفظ سکول بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس کو اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے، لیکن پھر بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ گیا تھا، اس کو ماحول نہیں ملا، بگڑ گیا۔ تو حفظ کرنے کے بعد دماغی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو انجینئر بنا لو، اس کو ڈاکٹر بنا لو، اس کو جو مرضی بنا لو، اس کا راستہ سیدھا ہے۔ اب اگلا ماحول ہے اس کو کہ وہ کس طرف لے کے جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا جی کہ ہر بچہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا ماحول اور معاشرہ ہے، یمجسان ہی و ینصران ہی، وہ اس کو مجوسی بنا دے، وہ اس کو عیسائی بنا دے، ماحول بناتا ہے۔ ورنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ دین اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ تو حافظ بچے کو بھی اگر بعد میں تعلیم کا ٹھیک ماحول مل جائے، اپریشیٹ کرنے والے اساتذہ اس کو مل جائیں، اس کو جو مرضی بنا دو، اب اتنی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل یہ بات 100% تجربے میں۔ اس لیے قرآن کریم بچے کو ہی بتایا جائے کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی طاقت دینے والے ہیں، اس کے ذریعے ایک بہت بڑی طاقت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو اتنا کھول دے گا، اتنا آپ کا دماغ بڑھ جائے گا، جو آپ بننا چاہیں گے بن جائیں گے۔ یہ ضرور بتانے چاہیے بچوں کو، پتہ ہو کہ ہاں اس کے نتیجے میں مجھے کیا حاصل ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ حافظ بچہ جب آپ اس کو حفظ کے مختلف مراحل سے گزارتے ہیں تو اس کا کانفیڈنس لیول بہت بڑھ جاتا ہے۔ بالکل آپ کو ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، ایم اے کیا، ڈبل ایم اے کیا، ٹرپل ایم اے کیا، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کیا ہوا۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے تھوڑی سی اور محسوس ہو رہی ہے کہ بالکل ایک استاد ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، آپ محلے میں کھڑا کر دیں کہ بھائی صاحب تھوڑے 2-4 معاشرتی مسائل پہ لوگوں کو آگاہ کر دیں، وہ نہیں کر پائے گا۔ وہاں رٹا رٹایا لیکچر تو شاید دے لے، لیکن معاشرتی مسائل، دکھ سکھ، خوشی غمی، لوگوں کو گائیڈ کرنا جو اصل کام ہے تعلیم کا، جو اصل مدعا ہے، وہ اسے کہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو آگاہ، وہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن جو حافظ بچہ ہے نا جی، جو حفظ کر گیا ہے، اگر اس کو ٹھیک پروسیس سے گزارا گیا ہے، بالکل وہ لوگوں کے احساسات کو جانتا ہے، وہ لوگوں کے جذبات کو سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق وہ ان کو گائیڈ کرنا بھی جانتا ہے۔ تو قرآن کریم ایک مشعل ہے، مشعل، جس بچے کو اب تھما دیں گے وہ تو لازماً وہ کانفیڈنس کی دولت سے مالا مال ہوگا، اور وہ لوگوں کے سامنے آنے میں، لوگوں کی مشکلات کو ذکر کرنے میں، اپنے مسائل کو ذکر کرنے میں، ہم تو اپنے مسائل ذکر نہیں کر سکتے، اپنی تکلیف لوگوں کو نہیں بتا سکتے، رو نہیں سکتے کھل کے، چیخ نہیں سکتے کھل کے، نہ رونا آتا ہے نہ چیخنا آتا ہے، اپنا دکھ لے کے اپنے آپ ہی مر جاتے ہیں۔ کم از کم یہ چیز ہے کہ اس کو اپنے سینے کے دکھ اور جذبات اور احساسات بتانا آ جاتے ہیں، بالکل آ جاتے ہیں، اگر ٹھیک پروسیس سے اس کو گزارا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو تیسری بات ہے، یہ بات بہت ضروری ہے، جو حفظ کرانے والے دوست ہیں، احباب ہیں، ادارے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر محنت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو ہم نے محفوظ کرنا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ قرآن کریم کے الفاظ کو کیوں محفوظ کرنا ہے، اس لیے یہ بات بھی میں عرض کر دوں، اس لیے کہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی بڑے منصوبے کا، کسی بھی بڑے کاروبار کا جو راس المال ہوتا ہے، کیپٹل، راس المال جسے کیپٹل کہتے ہیں، یا جس کو ہماری پنجابی زبان میں پونجی کہتے ہیں، پونجی، جس سے کام وہ منصوبہ شروع کیا جاتا ہے، کیپٹل کہتے ہیں اس کو، راس المال کہتے ہیں اس کو، پونجی کہتے ہیں۔
تو اگر کوئی آدمی کوئی بنیادی پونجی لگائے اور 2 سال 3 سال 5 سال کام کاروبار کرے، پھر 5 سال کے بعد وہ حساب کتاب کرتا ہے، حساب کتاب میں وہ پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ یار 10 لاکھ پونجی تھی، وہ بیچ میں بچی ہے کہ نہیں بچی ہے۔ اگر وہ بچ گئی پھر بندہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اتنا پرافٹ ہو گیا۔ اگر وہی نہیں بچی، اسی میں سے کچھ کھا پی گیا، تو سب پتہ لگ جاتا ہے کہ کام خسارے میں ہے۔ یہ جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں یہ دین کا رأس المال ہے، پورے دین کا، اس لیے امت نے اس کو بے حد درجہ قربانی دے کے اظہار کر کے اس کی حفاظت کی ہے۔ جب بھی ماحول ملتا ہے اس رأس المال کو، اس بیج کو ہم اگاتے ہیں، اور یہ لہلاتی فصل ایک حدیث کی نکل آتی ہے، فقہ کی نکل آتی ہے، دین کی ساری جزیات اس سے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کے الفاظ تو پہلی ضرورت ہے، اس کو تو ہم نے محفوظ کرنا ہے، اس کے تلفظ کے ساتھ، اس کی تجوید کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حفظ میں یہ ہو کہ استاد بھی صاحب علم ہو، یا اس کو صاحب علم ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ کچھ مطالعہ کرنا چاہیے، وہ وقتاً فوقتاً، چاہے وہ روزانہ اپنی تعلیم کے اوقات میں سے کچھ وقت نکال لے، یا ہفتے میں 1 دن نکال لے، یا کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ پھر وہ پہلے پارے میں کیا کچھ ذکر ہوا ہے بچوں کے سامنے رکھے، ترجمہ نہ پڑھائے، ترجمہ نہیں پڑھایا جا سکتا حفظ کے ساتھ، اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کا وہ خاکہ ضرور رکھے، بھی یہ اس میں ذکر ہے، اس قوم کا ذکر ہے، اس قوم نے یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی کی تھی، اس کے نتیجے میں یہ اس تکلیف سے دوچار ہوئی۔ اب ہم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ اس شخص کا واقعہ ہے، یہ کامیاب شخص گزرا ہے، اس کامیاب شخص نے اس طرح کیا تھا، اس طرح کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب، ہمیں کامیابی کے یہ گر ملتے ہیں اس سے۔ یہ حال پانے کا کوئی نہ کوئی نقشہ اگر آخری 15-20 منٹ میں استاد رکھتے رہیں تو اس کے نتیجے میں وہ طالب علم زبردست لیڈر بن کے نکلے گا۔ جس کو بات سمجھ میں آ گئی وہ ٹک نہیں پائے گا، اس کا رونے کو، اس کا کہنے کو، لوگوں کی اصلاح کرنے کو اتنا جذبہ اٹھے گا، وہ آج خود چوک اور چوراہے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے لیڈرشپ اس سے پیدا ہوتی ہے، قرآن کریم کی تعلیم سے بالکل لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے اس سے۔ اور چوتھی بات، جب اس طرح آپ پڑھائیں گے، کوئی استاد جب اس طرح پڑھائے گا، جس طرح کا ماحول ہم طالب علم کو دیں گے، اس کے نتیجے میں فکر و نظر وسیع ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنے گھر تک ہی نہیں سوچے گا، اپنی ذات کا ہی نہیں سوچے گا، اپنے گھر کا ہی نہیں سوچے گا، اپنے مسلک کا ہی نہیں سوچے گا، اپنی پارٹی کا ہی نہیں سوچے گا، بلکہ وہ پورے ملک کا، پوری دنیا کا، دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کا سوچے گا۔ اور قرآن کا مطمع نظر یہ سوچ ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ مجھے پڑھنے والا اس سوچ کا حامل ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے انسانوں کی فکر اس کے اندر بسنی چاہیے۔ بالکل یہ قرآن کا تقاضا ہے اور دین کا تقاضا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، یا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کے اندر، حدیث قدسی کے اندر، کہ الخلق عیالی، ساری مخلوق، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا میرے اہل و عیال ہیں، لفظ اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ استعمال کیا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کو تو اہل و عیال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں ایسے آنا تھا، اس لیے اپنی ذات کو نیچے لا کے یہ لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے، ساری مخلوق میرے اہل و عیال ہیں۔ یہ اللہ پاک نے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں جو اس کی شایان شان بھی نہیں تھا کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ اچھا اب یہ دیکھیں آپ، میرے اہل و عیال، میرے بچے ہیں، کوئی ہمارے معاشرے کا، میرے دوستوں میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے، میرے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی طالب علم، کوئی انسان اگر میرے بچوں کا بہت خیال رکھتا ہے، کبھی وہ کوئی چیز لا رہا ہے، کبھی وہ کوئی چیز لا رہا ہے، کبھی وہ کوئی سہولت دے رہا ہے، کبھی کوئی سہولت دے رہا ہے، بڑا وہ ان کا احترام رکھتا ہے، بڑی عزت رکھتا ہے اور بڑا خیال رکھتا ہے، وہ چاہے مجھے ملتا ہو نہ ملتا ہو، میرے ذہن میں اس کا بڑا مقام ہوگا، میں اس کی کوئی بات ریجیکٹ نہیں کر سکوں گا۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ باعزت شخص وہ ہوگا جو میرے بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں یہ افسروں کا ہی حال ہوتا ہے، افسروں کے جو بچے ہوتے ہیں، جو ملازم، سرکاری سرونٹ جو اس کے بچوں کا خیال رکھتا ہے، وہ آنکھ کا تارا ہے، اس کے ساری فرمائشیں پوری ہوتی ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے بات میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو میری ساری مخلوق میں میرے رشتہ دار بھی ہیں، میری برادری بھی ہے، میرا مکتبہ فکر بھی ہے، میری پارٹی بھی ہے، میرا ملک اور شہر بھی ہے، ساری امت ہے، ساری امت کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہمارے گلی محلوں کے اندر کام کرنے والے، یہ
جو نچلا طبقہ ہے خاکروب یہ بھی ہیں، ہم نے تو ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ قرآن کریم پڑھنے والے طالب علم کے ذہن میں یہ وسعت آنی بہت ضروری ہے، پھر قرآن کا نقطہ نظر ٹھیک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں پیدا ہوتی، پھر ایک طاقت ہے وہ چھوٹی جگہ استعمال کرے گا، ایٹم بم تو لیا یا وہ کسی گلی محلے میں استعمال کرے گا، کسی شہر میں استعمال کرے گا۔ طاقت بہت بڑی ہے، لیکن اگر وسعت اس سطح کی نہیں ہوگی تو وہ پھر مس یوز ہو سکتی ہے یہ طاقت۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو قرآن کے تقاضوں کے مطابق پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔